بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. اسے بھی اللہ کی ہدایت ملے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسے اللہ نے گمراہ کیا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. قل من یرزقکم، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے. رزق کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ رزق میں شمار ہے. اور پھر جو بھی ہمارے فائدے کی چیز ہے، جو ہماری زندگی کو سپورٹ کرتی ہے، جو ہماری لائف کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. من السماء، آسمان سے. ایک تو بارش کی شکل میں، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو پیڑ پودے کہاں سے ہوں گے، کھانے کی چیزیں کہاں سے ہوں گی، ہریالی نہیں ہوگی تو جانور کیسے سروائیو کریں گے، پانی اور نباتات نہیں ہوں گے تو جانور سروائیو نہیں کر سکتے. والارض، اور زمین سے یعنی نباتات. امن یملکو، یا کون مالک ہو سکتا ہے، السمع، سماعت کا. یعنی اگر جو ہماری سننے کی صلاحیت ہے وہ کوئی چھین لے تو کیا لوٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لوٹا سکتا ہے. اگر کوئی ایک سیڑھی سے گر جائے، کہیں اونچے سے گر جائے اور اس کی سننے کی صلاحیت اللہ نہ کرے چھین لے تو کیا کوئی لوٹا سکتا ہے؟ نہیں. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. والابصار، اور نگاہوں کو، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. ومن یخرج، اور کون نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردے سے. ویخرج المیت، اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے. ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی. تدبیر یعنی مینیج کرتا ہے کام کی. قرآن میں 3 طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے. ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. دوسرا واقعات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کچھ انبیاء کرام کے اور ان کے قوموں کے واقعات بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے اس طرح کیا تھا تو ان کا یہ ایسا انجام ہوا تو تم اس طرح مت کرو. پھر تیسرا اور ایک طریقہ یہ ہے سوالات. اللہ تعالیٰ سوال کرتے اور کہتے کہ سوچو. تو یہاں سے سوالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سوچنے، غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو انوائٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مالک ہو سکتا ہے تمہاری سماعت کا، نگاہوں کا. کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے. اور کون ہے جو تمام چیزیں مینیج کر رہے ہیں. بارش ہے، پودے ہے، سماعت ہے، بصارت ہے. ان سب کا مالک کون ہے؟ یہ سب چیزوں کو کون مینیج کر رہا ہے؟ کون رات اور دن کا پھیر لاتا جاتا ہے؟ سبزے یعنی ہریالی کیسے اگ رہی ہے؟ طوفان، ارتھ کویک، یہ ساری چیزیں، ایون اگر ہم دیکھیں گے بیماری، کووڈ، یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ زندگی، موت، بیماری، دکھ، صحت، دولت، غربت، تمام چیزیں. Who controls and manages this all؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی جواب تو صحیح دیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے تو کہہ دیجئے. افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم تقویٰ کرتے؟ یعنی کیا بھلا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اس اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ یہ خاص طور سے اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے، خالق مانتے، مالک ہونے پر بھی یقین کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی شریک ٹھہراتے. یہ مانتے کہ ہر چیز بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بتوں کی بھی عبادت کرتے. یہود اور نصارہ بھی یہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے لیکن ساتھ میں یہود عزیر علیہ السلام کو مانتے اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے. اب ہمیں اپنے آپ کے اوپر غور کرنا ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ میں بزرگوں کو، اہل قبور کو، اماموں کو، کس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں یہ دیکھنا ہے. کبھی پیغمبروں کو، کچھ ہستیوں کو.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں افلا تتقون، تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں تم گناہوں سے نہیں بچتے، کیوں تم جو ہے صرف اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیوں تم اللہ کے لیے ان گناہوں کو نہیں چھوڑتے. فذالکم اللہ، پس یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم الحق، رب تمہارا سچا، تمہارا پالنے والا، تمہارا کریٹر، تمہارا سسٹینر، تمہارا مالک، یہ سب کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. فماذا بعد الحق، تو کیا کچھ ہے بعد حق کے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک واحد الہ ہے، یہ حق ہے، تو اس کے بعد الا الضلال، سوائے گمراہی کے. اگر تم اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو پھر اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، جب سیدھا راستہ تم کو بتا دیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، تو تم اس شرک کی طرف، اس شیطان کے پھیرنے سے کیوں پھیرے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو تم کیوں پھرتے ہو. تمہاری عقل مانتی ہے، تمہاری سمجھ مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، پھر کیوں دوسروں کی طرف تم رجوع ہوتے ہو. خالق مالک اللہ ہے، تو پھر تم کیوں کسی اور کو اہمیت دیتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں اہمیت دیتے. اللہ کی جگہ بتوں کو، ہستیوں کو کیوں جو ہے بٹھائے ہوئے ہو. ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کی جگہ کبھی اہل قبور کو بٹھا دیا، کبھی ہستیوں کو، کبھی پیغمبروں کو، کبھی پیروں کو، کبھی مرشدوں کو. چلو اگر وہ شرک نہیں کیا تو اللہ کی جگہ اللہ کا مقام اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، اپنی دولت کو کیوں. کیا سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو جگہ ہے، وہ مقام ہے، یہ دنیا نے نہیں لے لی ہے، دنیا کی نعمتوں نے نہیں لے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن دنیا ہماری صرف ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیچھے اس مالک اور خالق کو نہیں بھولنا ہے، اس کے پیچھے اپنی آخرت اور اللہ کی رضا نہیں کھونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ، اسی طرح حق ہو گئی، کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم، بے شک وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لانے والے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو ایمان سے نہیں نوازتے. اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جو ہے اصول ہے، فرما برداری تو ایمان ملتا ہے، نافرمانی تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. قل حل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی. کیا کوئی بت ہے، کیا کوئی اہل قبور ہے جس کی اے انسان تم پیروی کرتے ہو، کیا تمہارا مرشد ہے، کیا چاند ستارے ہے. از دیر اینی ون جو ابتدا کرتا ہے، جو بگن کرتا ہے یعنی کریشن کی، ثم یعید، پھر لوٹائے گا اس کو. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعید، پھر لوٹائے گا اس کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا مخلوق میں سے کوئی ہے، کس نے آم کا درخت پہلے بنایا، کیا کسی مالی نے، کسی باٹنی کے پروفیسر نے. دین ریپیٹیشن کا پروسیس، جیسے بیج سے دوبارہ جو ہے اگتا ہے، تو اگر جو ہے بارش نہ ہو یا فیوریبل کنڈیشنز نہ ہو تو پھر وہ بیج سے ایک مالی بھی جو ہے دوبارہ اس آم کا درخت نہیں اگا سکتا، unless and until Allah wants that to happen. کسی کو اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر پھرتے ہیں، کہاں جو ہے علاج نہیں کرواتے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے تو پھر یہ ریپروڈکشن کا پروسیس بھی نہیں ہو سکتا ہے. فَأَنَّا، تو کہاں سے، تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو، یعنی کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کس جھوٹ کی طرف تم جا رہے ہو، حق سے گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو، اصل سے باطل کی طرف کیوں جا رہے ہو، اللہ سے شریکوں کی طرف کہاں سے پھیرے جاتے ہو. جب پتا ہے کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ بنائے، وہی سسٹینر ہے، وہی جو ہے ریپروڈکشن کا پروسیس اس کی طرف سے ہوتا ہے، پھر مر کے دوبارہ اسی کی طرف جانا ہے، تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو.
قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو اور تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، یعنی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یہدی جو رہنمائی کرتا ہو الی الحق حق کی. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے پاس انبیاء کرام بھیجے، تمہارے پاس کتابیں بھیجی. یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا وہ تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جو بول بھی نہیں سکتا ہے وہ کیا تمہاری رہنمائی کرے گا؟ کیا تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا؟ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہدی للحق رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. اگر تمہیں کوئی گائیڈ کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے تو پھر وہ تمہیں مس گائیڈ کرتا ہے. ایکچولی گائیڈنس از اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. افمن یہدی کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے الی الحق حق کی، یعنی اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع کے پیروی کیا جائے، ام اللہ یہدی یا جو نہیں راہ پاتا، یعنی جو خود بھی راہ نہیں پاتا، جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے، یعنی جھاڑ پہاڑ سورج ستارے بزرگ یہ سب خود بھی جو ہے جب ہدایت پر نہیں ہے تو اس کی تم جو ہے رہنمائی ایکسپٹ کرو گے اللہ کی. اللہ ان یہدا مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے، یعنی ان کو خود، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام کریشنز کو خود رہنمائی کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ہستیاں تمہاری رہنمائی کہاں سے کریں گے؟ فما لکم تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے، میجورٹی آف دیم، اس زمانے میں بھی اور آج میں بھی. یہی تو مشکل ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ میجورٹی کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے، میجورٹی کے پیچھے نکل جاتا ہے. ہم بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اتنے سب تمام لوگ تو بیوقوف نہیں ہوں گے، یہ کہتے ہیں نا. لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ اکثریت پر مت جاؤ اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے، الا ظن مگر گمان کی. اکثریت کیا کرتی ہے؟ گمان. گمان کیا چیز ہے؟ گمان خود ساختہ آئیڈیالوجیز، فلسفیز، وہم. حق کے برعکس ہے، حق کا اپوزٹ ہے. حق کیا ہے؟ حق جو ہے قرآن ہے، سنت ہے. کتنے لوگ جو ہے جو حق قرآن اور سنت ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ گمان کیا ہے؟ اپنی خود بنائی ہوئی جو ہے جو آئیڈیالوجیز ہے اس کو صحیح سمجھنا، اسلام کو چھوڑ کر جو دماغ کہتا ہے اس کے پیچھے جانا. اب آپ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، گمان میں بہت ساری چیزیں. اس کے اندر کچھ جو ہے سپرسٹیشنز بھی ہے گمان میں، جیسے بلی سامنے گئی تو ایسا کرنا ہے، ہتھیلی کا کھجانا فلاں کی طرف اشارہ کرتا ہے، فلاں کا چہرہ دیکھے تو وہ ہے. یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل کسی چیز کو نہیں مانتا، بس آج کی زندگی ہے، آج جیو مر جاؤ ختم. یہ سب گمان ہے. حق صرف قرآن ہے. ان الظن بے شک گمان لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق حق سے شیئا کچھ بھی، یعنی کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے یہ گمان. بس حق جو قرآن ہے اس کو پکڑو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، چاہے ہم گمان کریں یا حق کی پیروی کریں، یا حق کی پیروی بھی محض گمان کے طور پر کرے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حق کی پیروی گمان کے طور پر میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے حق سمجھ کر فالو کرنا ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہ پیرنٹس کہہ دیے یا یہ نہیں کہ سب پڑھ رہے ہیں، گمان کی طرح نہیں. حق یہ حق ہے، سچ ہے، اپنے الہ کی میں عبادت کرتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اپنے کمپلیٹ ایمان کے ساتھ، اپنے کمپلیٹ سبمیشن کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھے تو وہ حق ہے. ادروائز لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیے تو پھر وہ گمان ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. وما کان ھذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا
کہ گڑھ لیا جائے من دون اللہ، اللہ کے سوائے. یہ قرآن اللہ کے سوائے کسی اور کی بات نہیں، نہ انسان کی بنائی ہوئی بات، نہ من گڑت بات نہیں، یہ صرف کریٹر کی طرف سے آ سکتی ہے. ولیکن تصدیق، لیکن تصدیق ہے الذی، اس چیز کی، یعنی تصدیق یعنی سچ بتانے والی ہے، بین یدیہ، درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے. پچھلی جو کتابیں آئیں اس میں آگے کی جو پیشن گوئیاں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اسلام کے کمپلیٹ ہونے کو لے کر، وہ سب چیز جو ہے یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سچ بتایا گیا ہے. اور یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے جو پہلے کتابوں میں جس کا ذکر ہے، اور وہی یہ کتاب لے کر آئے ہیں. وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، اور اس قرآن میں ہر چیز جو ہے ڈیٹیل میں ہے، یعنی عقائد ہے، تعلیمات ہے، انسان کی ہدایت کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے سب اس کے اندر تفصیل میں ہے. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی شک ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز میں شک ہے. ایوری تھنگ از جو ہے بالکل کریکٹ ہے، ڈیفینیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا جو ہے رب ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے نہیں آ سکتی ہے. اور یہاں پر تفصیل الکتاب میں جو ہے یہ قرآن سے پہلے کی جو تمام آسمانی کتابیں تھے تو ان کی تعلیمات کو بھی قرآن نے اپنے اندر لے لی ہے. تو اس کے معنی بھی آتے ہیں. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے خود سے لکھ لیا ہے یا خود سے جو ہے گڑھ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا. لیکن کیا تمہیں قرآن پڑھنے پر ایسی کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ قل، کہہ دیجئے، فأتو، پس لے آؤ، بسورۃ، کوئی ایک سورت، مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور پکارو، من استطاعتم، جس کو استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، خود سے لکھ لیا ہے، تو اسی طرح کا کلام جس میں ہدایت ہو لے آؤ، بناؤ. اگر انسان بنا سکتا تو اب تو کمپیوٹرز کا زمانہ ہے، کتنا جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کوئی ایک صورت کیا بنا پایا؟ آج تک 1400 سال سے کوئی نہیں لا سکا، کوئی نہیں بنا سکا. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما، ساتھ اس کے جو لم نہیں، یحیطو، انہوں نے احاطہ کیا، بعلمہ، اس کے علم کا، یعنی ہی سے مراد یہاں پہ قرآن کا ہے. ولما، حالانکہ نہیں، یأتیہم، آئی ان کے پاس، تأویل، تعویل اس کی. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، ساتھ اس کے نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا. احاطہ کیا اس کے علم کا، یعنی قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن میں جو قیامت کی باتیں ہیں، قرآن میں جو خبریں دی گئی ہے، قرآن میں جو توحید کی باتیں ہیں، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی، یہ تمام، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اب یہاں تک تو کافی کچھ ہم نے پڑھ لی ہے، رائٹ. تو قرآن کی جو باتیں ہیں اس کا احاطہ نہیں کیا، یعنی وہ ان کے سمجھ کے وہ باہر تھی. ایک اللہ کی عبادت کرنا، شریکوں کو چھوڑ دینا، وہ ان کے دماغ میں گھسی نہیں، اس کا وہ احاطہ نہیں کر پائے. اسی طرح قیامت کا واقع ہونا، جزا سزا کا دن ہونا، وہ ان کے دماغ میں گھسا نہیں، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے. اور ان کے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگر کوئی چیز ان کے جو ہے دماغ میں نہ گھسے، ان کو سمجھ نہیں آئے، جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ از ناٹ حق، اٹ از ناٹ ریالٹی، ڈزنٹ مین دیٹ. فار ایگزامپل، ایک بچے کی سمجھ میں اور ایک جو ہے بڑے کی سمجھ میں ڈفرنس ہے. اگر ایک بچے کو آپ جو ہے E=mc² سمجھائے، وہ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ E=mc² نہیں سمجھ سکتا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ E=mc² غلط ہے.
ٹھیک ہے. سملرلی اگر کوئی مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، شریکوں کے باطل ہونے کی، قیامت کے قائم ہونے کی بات نہیں سمجھ آتی ہے، ڈزنٹ مین کہ اٹس ناٹ ریالٹی، اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جو ہے جھوٹ ہے. اٹ از اے فیکٹ، اٹ از ریالٹی. ٹھیک ہے، ایون اگر وہ ان کے دماغ میں نہیں گھستی ہے. کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یعنی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو قومیں گزر چکی، ان لوگوں نے بھی جو ہے اس کو جھٹلایا، دل سے بھی جھٹلایا، عمل سے بھی جھٹلایا. تو کیا ان کے نہ سمجھ آنے کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے کیا عذاب سے وہ بچے؟ نہیں بچے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو نہیں بھی سمجھ آئے یہ چیز، جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، وائے انہیریٹنس میں اتنا ہی، وائے حجاب کیوں، وائے 5 وقت کی نماز کیوں، نہیں سمجھ میں آئے تو جسٹ اللہ کو سبمٹ کرو اور ڈو اٹ. اگر تمہارے سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، وائی دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اٹ ڈزنٹ مین کہ دس از ناٹ ریئل. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اوپر لے کر آؤ، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو. ظالموں کے اوپر کیسا عذاب آیا، کیا ان کا انجام ہوا، دیکھو. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ، اور ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لاتا، جو دل سے بھی مانتا ہے، ایکسپٹ بھی کرتا ہے. صحابہ کرام میں دیکھیے بڑے بڑے اگزامپلز ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کوئی جو نہیں ایمان لاتا. اہل کتاب ہے، کفار ہے، ابو جہل ہے، آج بھی دیکھیے آپ کتنے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ، اور رب تیرا، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. فساد کرنے والے کرپٹ لوگ جو اللہ کے قانون کی، شریعت کے، قرآن کے، اللہ کے خلاف جو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، یعنی اگر اہل مکہ اور دوسرے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، فقل، تو کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارے عمل. جیسے لکم دینکم ولی دین، ہیر لی عملی ولکم عملکم. تم بریئون، بری ذمہ ہو، مما، اس چیز سے، اعملو، میں عمل کرتا ہوں، وانا، اور میں، بریء مما تعملون، بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب نہیں مانتے، اگر تم کو بات نہیں سمجھ آتی ہے، اوکے، بٹ یہ اعلان برات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نہیں کی، دعوت دی، حق پیش کیا، اور اینڈ میں یہ کہا، اوکے تم نہیں مانتے تو مجھے مت کہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تم کو جو کرنا ہے تو وہ تم کرتے رہو. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ، اور ان میں سے جو کان لگاتے ہیں. استمعوا یعنی لسننگ، الیکا، تیری طرف. افانت، کیا بھلا تو، تسمع، سنوائے گا، الصم، بہروں کو، ولو کانوا، اور اگرچہ وہ ہو، لا یعقلون، نہ عقل رکھتے. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وہ سنتے تو ہے، ایسا پریٹینڈ کر رہے ہیں سنتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے سنتے ہیں، یا پھر سننے کے بعد اس کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے سنتے ہیں. اصل سننا کیا ہے؟ سننا، سمجھنا، عمل کرنا. افسوس ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور نہیں وہ عقل رکھتے. ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجوید کریکٹ کرتے ہیں، لیکن وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اگر کوئی ایک لینگویج نہیں ہے، جیسے انگلش ہے، اس کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں، کیا ہم قرآن کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو قرآن میں سب سے پہلے، قرآن میں بھی جو ہے تجوید ہے، ڈفرنٹ چیزیں ہیں، حفظ ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے میں سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ہماری آخرت، ہماری جنت، ہمارا اینڈ، ہمارا پرپس آف لائف سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ٹائم اور سب سے زیادہ ایفرٹس لگانی چاہیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ہے جو دیکھتے ہیں تیری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں دیکھتے،
ایسے جیسے ان کو ایز اے نبی پہچانتے ہی نہیں ہے. افانت تہدی، کیا پھر تو راہ دکھائے گا العمی اندھے کو؟ کیا ہم اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ اسی طرح جو دل کا اندھا ہے، دماغ کا اندھا ہے، اس کو ہم کیا ہدایت دے سکتے ہیں؟ اس کو کیا ہم اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ ہے وہ نہ دیکھے. ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالی نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، ولکن الناس لیکن لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالی نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، کتابیں بھیجی ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، پھر بھی نہیں مانتے تو خود کو جہنم کے لیے پریپیئر کیا کہ نہیں کیا؟ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے تو اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتے، خود کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو خود کی جانوں کو ہلاک کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے. خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا. اس کے آخر میں ہے اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہے جنہیں میں جمع کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا. پس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو اس کے سوائے کچھ اور پائے وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے. مسلم کی حدیث ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. جو ہم کو اگر اللہ نہ کرے انسانوں کو سزا ملتی ہے وہ اس کے اپنے خود کے جمع کیے ہوئے اعمال اور اس کی جو ہے سزا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک